الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ الہدایہ قرآن کلاس میں تمام شرکاء کو خوش آمدید۔ بحمد اللہ تعالی کل ہم نے سورۃ الرحمن ختم کی تھی۔ سورۃ الرحمن کا ترجمہ اور تفسیر اور اس سے حاصل ہونے والے اسباق ہم نے سیکھے۔ آج ہم اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے قرآن کریم کی سب سے پہلی سورۃ الفاتحہ شریف، جو کہ قرآن کی ابتدا بھی ہے، قرآن کا افتتاح بھی ہے اور قرآن کریم کا نچوڑ بھی یہ سورت مبارکہ ہے، کہ جو کچھ اللہ پاک پورے قرآن کریم میں ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں، سمجھا رہے ہیں، عطا فرما رہے ہیں، تو اس کا نچوڑ اگر دیکھا جائے تو سورۃ الفاتحہ شریف اس کا نچوڑ ہے، پورے قرآن کا تقدیم ہے، دیباچہ ہے۔ اور سورۃ الفاتحہ جو کہ قرآن کریم کا آغاز ہے، اللہ پاک نے اس کو قرآن کے آغاز میں رکھا ہے، تو اس کی سب سے پہلی آیت مبارکہ، اس کو آج ہم انشاءاللہ الکریم سمجھیں گے کہ اللہ پاک اس میں ہمیں کیا کچھ عطا فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد تمام تعریفیں، کل کائنات میں، کل جہانوں میں جتنی بھی اچھی صفات ہیں، جتنی بھی تعریفیں ہیں، وہ للہ، وہ صرف اللہ کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اور اللہ کون ہے؟ رب العالمین، جو رب ہے سارے جہانوں کا۔ عالم ایک جہان ہوتا ہے اور عالمین یہ سارے جہان، جتنے بھی جہان اللہ پاک نے پیدا فرمائے ہیں، وہ خدا جانے یا مصطفیٰ جانے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، تو سارے جہانوں کا رب ہے۔ یہاں پر ایک اور چھوٹی سی بات کہ عالم، لام کے اوپر زبر ہو تو عالم بنتا ہے، اس کا مطلب ہے جہان، اور لام کے نیچے زیر ہو عالم، عالم لام کے نیچے زیر ہو تو اس کا مطلب ہے علم رکھنے والا، علم رکھنے والا۔ اور عالم پہچاننے والا، جاننے والا، علم رکھنے والا۔ اور عالم کا مطلب کیا ہوا؟ کہ جس کے ذریعے سے پہچانا جائے، جس کے ذریعے سے پہچانا جائے، یعنی اللہ کو پہچاننے والا کون ہے؟ عالم۔ اور جس کے ذریعے سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ سارے جہان ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کو پیدا کرنے والا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، رب ہے، لیکن کسی کو نظر نہیں آتا، کوئی اسے دیکھ نہیں سکتا، کوئی سن نہیں سکتا، مگر رب العالمین، خالق کائنات، اللہ کریم ہونے کے ناطے اس کی پہچان لازم ہے۔ اللہ پاک نے یہ جہان بنائے ہی اپنی پہچان کے لیے۔ اللہ پاک، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث پاک میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، کوئی میری پہچان کرنے والا ہو، تو پھر میں نے
ان جہانوں کی تخلیق فرمائی۔ تو عالمین کو پیدا کرنے کا مقصد ہی اللہ کی پہچان ہے۔ تو پھر عالم ہوا جو اللہ کو پہچاننے والا، اور اللہ کی پہچان نہ اسے دیکھ کر ہو سکتی ہے اور نہ اسے سن کر ہو سکتی ہے، کیونکہ نہ وہ دکھائی دیتا ہے اپنی ذات والا صفات کے ساتھ، اور نہ ہی وہ سنائی دے سکتا ہے، نہ ہی چھوا جا سکتا ہے، نہ چکھا جا سکتا ہے، نہ سونگا جا سکتا ہے۔ پانچوں حصوں سے انسان اس کو پہچان نہیں سکتا۔ تو اللہ پاک نے اس پہلی آیت میں ہی فرما دیا کہ اللہ رب العزت کی پہچان لازم ہے، اور پہچان کرنے کے لیے کیا ہوگا؟ یہ سارے جہان اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، سارے جہان اللہ کی نشانیوں سے بھرے پڑے ہیں۔ تو جس چیز سے اللہ کی پہچان ہو وہ عالم ہے، جس کو دیکھ کر اللہ کی پہچان ہو۔ تو اس آیت مبارکہ کا میننگ ہم نے سمجھ لیا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے سارے جہانوں کا۔ اور رب کس کو کہتے ہیں؟ رب کا مطلب ہے بے لوث عطا کرنے والا۔ اگر اس کا سارے مفہوم کا نچوڑ لیں تو یہ دو چار لفظ، بے لوث عطا فرمانے والا۔ اب عطا وہ کیا کچھ کرتا ہے؟ تخلیق سے لے کے ہر مخلوق کی، بالخصوص انسان کے اشرف المخلوقات کی، ہم نے تو خود کو دیکھنا ہے کہ ہماری تخلیق سے لے کے ہماری پرورش، اس کے سارے لوازمات، پھر ہماری تربیت، اس کے سارے لوازمات، پھر حد کمال تک پہنچانا، اور دنیا اور آخرت کی ہر ضرورت کے تحت اس کا سامان مہیا کرنا۔ انسان کی تخلیق کو ہی لے لیں تو یہی ایک بہت بڑا کام ہے۔ اور پھر انسان کو پیدا کر کے اس کی پرورش کے سامان، روحانی پرورش کے بھی، جسمانی پرورش کے بھی، کہ انسان کو روح اور جسم کا مرکب بنایا ہے، اور پھر اس کی تربیت کے تمام، کہ روحانی تربیت کے لیے قرآن جیسی عظیم کتاب عطا فرمانا، اور 1.25 لاکھ نبیوں کو اتار دینا، اور قیامت تک کے لیے اس تربیت کو جاری و ساری رکھنا، اور ہر قسم کا خیال، اور اس میں کسی بھی اجر کی طلب نہیں، توقع نہیں، بے لوث عطا فرمانے والا، اس کو رب کہتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ میں قرآن کے بالکل سٹارٹ میں سورۃ الفاتحہ کے بالکل پہلی آیت، بالکل سٹارٹ میں اللہ پاک نے سب سے پہلے اپنا تعارف عطا فرمایا کہ اس قرآن کا مقصد ہی بندے کو خدا سے ملانا ہے، بندے کو خدا سے ملانا ہے، اللہ سے ملانا ہے، اللہ کی معرفت عطا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت تک، اللہ تعالیٰ کے جلووں تک، اللہ تعالیٰ کی رضا تک رسائی حاصل کرنا ہے اس قرآن کا مقصد۔ تو پھر سب سے پہلے اپنا تعارف دیا کہ یہ قرآن دینے والا کون ہے، اور پھر اس قرآن کا مقصد جس تک پہنچنا ہے وہ کون ہے۔ فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ اب بندہ سوال کرتا ہے کہ اللہ کون ہے، تو اس کا جواب اللہ وہ ہے جو رب العالمین ہے، اللہ وہ ہے جو سارے جہانوں کو بے لوث عطا فرماتا ہے۔ دعوت دے دی اللہ پاک نے، دعوت عطا فرما دی کہ اگر یہ سوال کرتے ہو کہ اللہ کون ہے تو اس کی پہچان کرنا ہوگی خود۔ اور پہچان کہاں سے ہوگی؟ پہچان ان سارے جہانوں سے ہوگی، پہچان تمہیں اپنی تخلیق سے کرنا ہوگی، اپنے پورے نظام سے کرنا ہوگی۔ خدا نے تم پر جو رحمتیں کی ہیں تو اس کی پہچان کرنے کے لیے ان سب چیزوں کو دیکھنا ہوگا کہ وہ بے لوث سب کچھ عطا فرمانے والا، سارے جہانوں کو بے لوث عطا فرمانے والا۔ تو اس کی پہچان تم نے اسی صورت میں کرنا ہوگی۔
اب اللہ تعالیٰ کو جب ہم پہچانتے ہیں کہ وہ رب العالمین ہے تو رب کی پہچان بھی ہمیں اللہ کے صفات سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے صفات سے ہوتی ہے۔ جب ہم نے یہ سوچا کہ رب العالمین کون ہے تو آگے پھر اگلی آیت جواب دیتی ہے کہ جو الرحمن بھی ہے اور الرحیم بھی ہے، جو الرحمن بھی ہے اور الرحیم بھی ہے، یعنی رب کی سمجھ ہمیں اس وقت آتی ہے جب ہم کہتے ہیں بے لوث عطا فرمانے والا، تو رب کی سمجھ ہمیں اس وقت آتی ہے جب ہم الرحمن، صفت الرحمن میں غوطہ زن ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفت الرحمن ہمیں کیا بتاتی ہے کہ جس کی رحمتوں کا دسترخوان اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے کہ اس دسترخوان پر اپنے بھی اور بیگانے بھی، مومن ہو یا کافر، موحد ہو یا مشرک ہو، اپنا ہو یا بیگانہ ہو، ہر کوئی جھولیاں بھر بھر کے جا رہا ہے، کسی سے کچھ طلب نہیں ہو رہا۔ وہاں کہیں لکھ کر نہیں لگایا گیا یا بتایا نہیں گیا کہ یہاں سے صرف مومن کو خیرات مل سکتی ہے، صرف مومن کو زندگی مل سکتی ہے، مومن کو صحت مل سکتی ہے، مومن کو رزق مل سکتا ہے، کافر کو نہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کا نافرمان ہے۔ صرف توحید پرست کو ہی سب کچھ مل سکتا ہے اللہ کی بارگاہ سے، جو مشرک ہے وہ چونکہ اللہ کا نافرمان ہے، منکر ہے، اس لیے اس کو کچھ نہیں مل سکتا۔ رحمان وہ ہستی کہ جس کا دسترخوان رحمت ہر کسی کے لیے ہر لمحہ کھلا ہے۔ اگر ایک لمحے کے لیے بھی وہ دسترخوان بند ہو جائے یا اس سے خیرات ملنا ختم ہو جائے تو پوری دنیا ختم ہو جائے، فنا ہو جائے، کچھ بھی باقی نہ رہے۔ تو الرحمن، جب ہم صفت الرحمن اور الرحیم دیکھتے ہیں تو پھر خدا کی قسم میں رب العالمین کی سمجھ آتی ہے کہ وہ کتنا رحمان ہے۔ کوئی اس کا نام لیوا ہے، کوئی اس پہ اپنی جان قربان کرتا ہے تو وہ بھی اس کے در سے جھولیاں بھر رہا ہے، کوئی اس کو برا بلا کہتا ہے، اس کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، اس کے بجائے جانوروں کو خدا بنا کے بیٹھا ہے، پتھروں کو خدا بنا کے بیٹھا ہے، وہ اس کو بھی رزق دے رہا ہے، وہ رب العالمین ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ کی پہچان کرنی ہے تو پھر اس اللہ کے اس دسترخوان رحمت پر نظر ڈال لو کہ کتنا وسیع ہے اس کا دسترخوان۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک بار اللہ پاک سے عرض کی کہ مولا میں نے تیری مخلوقات کی دعوت کرنی ہے، مجھے اجازت دے دے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تو نہیں کر سکے گا۔ عرض کی مولا اجازت دے دیجئے، جیسی ہو سکی کروں گا۔ اللہ پاک نے اجازت عطا فرما دی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تیاری شروع کر دی، دسترخوان بچھانے، کھانے بنوانے، دیگ، بڑی بڑی دیگیں ان کی تو مشہور ہیں، بہت کچھ دسترخوان بچھائے، لمبے سے لمبے، اور بھر دیے کھانوں سے۔ پھر اللہ پاک سے عرض کی کہ یا رب کریم اب اجازت ہے دعوت کی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ بتاؤ اب زمین والوں کی پہلے کرو گے یا پانی والوں کی کرو گے، خشکی والوں کی کرو گے یا پانی والوں کی؟ تو حضرت سلیمان نے عرض کی مولا پہلے پانی والیوں کو نپٹ لیتے ہیں، پانی والوں کو نپٹ لیتے ہیں، پھر زمین کی طرف آ جائیں گے۔ تو اللہ پاک نے سمندر میں ایک مچھلی کو حکم دیا کہ آؤ بھئی دسترخوان پہ آ جاؤ۔ سمندر سے ایک مچھلی نکلی اور دسترخوان جو سلیمان علیہ السلام نے بچھائے تھے، جن کو اللہ پاک نے پوری دنیا پر حکومت عطا فرمائی تھی اور ہر مخلوق پر حکومت عطا فرمائی تھی، ہواؤں پر، پانیوں پر، جنوں پر، انسانوں پر، ہر مخلوق پر، تو ان کے کتنے وسیع دسترخوان ہوں گے۔ تو ایک مچھلی دریا سمندر سے نکلی اور دسترخوان سے سٹارٹ سے شروع ہوئی اور پورے کا پورا دسترخوان ہڑپ کر گئی، کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ سلیمان علیہ السلام بیٹھے دیکھ رہے ہیں، حیران ہو کے اللہ پاک سے عرض کی کہ مولا یہ کیا، یہ تو ایک مچھلی سارا کچھ کھا گئی، باقیوں کے لیے کیا ہوگا؟ تو اللہ پاک نے پھر فرمایا کہ میرے نبی میں نے آپ سے کہا تھا
کہ آپ میری ساری مخلوقات کی دعوت نہیں کر سکتے، یہ صرف اللہ کا کام ہے، رب العالمین کا کام ہے۔ اور فرمایا کہ یہ تو ایک مچھلی کا ایک نوالا تھا، یہ اس ایک مچھلی کا ایک نوالا تھا، اور ایسی لاکھوں مچھلیاں پانی میں موجود ہیں جن کو تیرا رب دن میں ایسے تین تین نوالے کھلاتا ہے۔ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ تو اللہ رب العزت نے جب اپنا تعارف کروایا، جو سمجھنے کی بات ہے، تو کس بات سے کہ ساری تعریف ساری حمد اس اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کون ہے؟ جو بے لوث عطا فرمانے والا ہے۔ تو اس سے ہمیں نکتہ کیا سمجھ آیا کہ تعریف کے لائق اللہ پاک نے خود کو بھی اس وقت فرمایا، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، کل کائنات کو کن کہہ کے پیدا کرنے والا، اس نے بھی اپنے آپ کو قابل تعریف اس وقت فرمایا، لائق حمد اس وقت فرمایا جب اس نے اپنی اس خوبی کا اظہار فرمایا کہ وہ رب العالمین ہے، بے لوث عطا فرمانے والا ہے۔ یعنی تعریف اس کی ہو سکتی ہے جو عطا کرنے والا ہو، اور جو عطا کرنے والا ہے، دوسروں کو بانٹنے والا ہے، دوسروں کو نوازنے والا ہے، دوسروں کی جھولیاں بھرنے والا ہے، دوسروں کے دکھ دور کرنے والا ہے، دوسروں کی حاجات کو پورا کرنے والا ہے، وہ لائق حمد ہے، وہ لائق تعریف ہے، اور فرض ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، فرض ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے، اور جتنا وہ عطا کرنے والا ہے اتنا ہی اس کا ذکر ہوگا۔ جتنا کوئی عطا کرنے والا ہے اتنا ہی اس کا ذکر فرض ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت کا ہر گھڑی فرض، ہر گھڑی ذکر، ہر گھڑی اس کا ذکر ہر مخلوق پر فرض ہے، اور ہر مخلوق اس کا ذکر کر رہی ہے۔ کس بیس پر؟ کہ وہ رب العالمین ہے، وہ عطا کر رہا ہے، وہ عطا کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، کہ جو کچھ ساتوں آسمانوں میں ہے، زمینوں میں ہے، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، ہر گھڑی، ہر گھڑی اس کی تسبیح کرتی ہے۔ یسبح للہ، اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ اور تسبیح کب فرض ہے؟ ذکر کب فرض ہے؟ تسبیح کب فرض ہے؟ کہ جب وہ عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ادھر ایک پیمانہ دے دیا، ایک قانون دے دیا کہ جب بھی میں عطا کرتا ہوں تو میری تعریف تم پہ فرض ہو جاتی، میرا ذکر تم پہ فرض ہو جاتا ہے، اور میری تسبیح و تقدیس تم پہ فرض ہو جاتی ہے۔ تو جب ساری کائنات ہر وقت اللہ کا ذکر کر رہی ہے، اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ اللہ تعالیٰ ہر گھڑی عطا فرما رہا ہے، اور ہر کسی کو عطا فرما رہا ہے۔ آپ ایک درخت کو لے لیجئے کہ درخت ایک دانہ زمین میں ڈالا، اگر رب کی ربوبیت کا فیض اس کو نہ ملے، وہ دانہ کبھی بھی پھوٹ کر شاخ بن کر زمین سے نہ نکلے۔ ایک دانے کا زمین میں دبایا جانا اور پھر اس سے دانے کا پھوٹ کر شاخ بن کر زمین سے نکلنا، خدا کی قسم یہ رب کی عطا ہے، رب کی عطا کا فیض ہے۔ تو کتنے درخت ہیں اس کائنات میں، ہر درخت کو ہر گھڑی رب کی ربوبیت کا فیض مل رہا ہے۔ کتنے پانی ہیں اس کائنات میں، جاری و ساری ہیں، زندہ و سلامت ہیں، ہر پانی کو رب کی ربوبیت کا فیض مل رہا ہے۔ کتنے انسان ہیں، ہر انسان کو ہر گھڑی، ہر سانس، آنکھ جھپکنے کی دیر کی ہر گھڑی اللہ کی ربوبیت کا فیض مل رہا ہے۔ تو پھر ساری کائنات اللہ کی تسبیح کیوں کر رہی ہے؟ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی کیوں نظر آ رہی ہے؟ اس لیے کہ ہر چیز کا رب اللہ ہے، اور ہر چیز پر فرض ہے کہ وہ اللہ کی حمد کرے۔ الحمد للہ، ہر چیز جس کو عالمین کی ہر چیز، ہر شے
جس کو رب کی ربوبیت کا فیض مل رہا ہے اس پر لازم ہے کہ اس اللہ کی تعریف کرے، وہ رب جو اللہ ہے اس کی تعریف کرے۔ تو پھر انسان کو جو کچھ مل رہا ہے تو انسان پر کتنی تعریف لازم ہے۔ اگر ہم سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک اپنے اندر کی نعمتوں کو گنیں اور ان کی طرف اللہ کی توجہات کو دیکھیں رب ہونے کے ناطے کہ یہ سارے نظام قائم کس بنیاد پر ہیں، خدا کی قسم ہمارا جسم کا ہر نظام جو ہم زندہ پھر رہے ہیں اور جسم ہمارا حرکت کر رہا ہے، اس کا سارا نظام جو اندر کا نظام ہے وہ سارے کا سارا چل رہا ہے تو رب العالمین کی ربوبیت کے فیض سے چل رہا ہے، عطا سے چل رہا ہے۔ تو پھر ہمارے جسم کا کو جتنی توجہ ہمارے رب کی مل رہی ہے اس پر کتنا ذکر اللہ کا لازم ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے۔ اللہ کا کتنا ذکر، اللہ کی کتنی تسبیح، اللہ کی کتنی حمد اس جسم پر لازم ہو جاتی ہے۔ اور ہم سوچ لیں اس وقت کہ ہم کتنی تسبیح کرتے ہیں اپنے رب کی، کتنا ذکر کرتے ہیں اس اپنے مالک و مولا کا کہ جس کی ربوبیت کا فیض ہر گھڑی ہمیں نصیب ہو رہا ہے۔ اگر ہم سوتے ہیں تو اس کی رحمت سے، جاگتے ہیں تو اس کی رحمت سے، سوتے ہوئے کروٹ لیتے ہیں تو اس کی رحمت سے، اس کی ربوبیت کے فیض سے، اتنا ہر گھڑی جو عطا کرتا ہے تو وہی قابل تعریف ہے۔ اور یہاں سے ہمیں جو قاعدہ ملا، قانون ملا کہ جو عطا کرنے والا ہے اس کی تعریف، اس کا ذکر لازم ہے، اس کا ذکر فرض ہے۔ تو اللہ رب العزت جو ہر روز اپنی ایک نئی شان سے ظاہر ہوتا ہے، اپنی نئی شان سے ظہور فرماتا ہے، کل یوم ہوا فی شأن، ہر روز ایک نئی شان سے ظہور فرماتا ہے، تو یہ بھی اس کے رب ہونے کی دلیل ہے۔ عطا فرمانے والا، بے لوث عطا فرمانے والا، جس نے کبھی ہم سے کوئی صلہ نہیں مانگا، کوئی قیمت نہیں مانگی، کوئی اجر نہیں مانگا، اپنی عطاؤں پر عطا کرتا چلا جاتا ہے، عطا کرتا چلا جاتا ہے، اور کبھی بھی ہمیں بھولتا نہیں۔ اب یہاں سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ ہمارا پیدا ہونے سے لے کے آخر دم تک سلامت رہنا اور چلتے پھرتے رہنا، سونا بھی، جاگنا بھی، کھانا بھی، پینا بھی، چلنا پھرنا بھی، اور ہر نعمت کا استعمال، یہ کس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہمیں بھولتا نہیں۔ اللہ پاک ہمارا رب کبھی بھی ہمیں بھولتا نہیں۔ یہ تو ہم ہیں جو بھول جاتے ہیں۔ ہمیں ذرا سی کوئی چیز مل جاتی ہے، دینے والا وہ ہے، بجائے اس کے کہ ہم جب بھی کوئی نعمت ملے، اللہ کی بڑی سے بڑی عطائیں ملتی ہیں، بجائے اس کے کہ ہم ان عطاؤں پر وصول کرتے ہی رب کا ذکر شروع کر دیں، یا اللہ تیری تسبیح ہے، اللہ کا ذکر شروع کر دیں، سبحان اللہ کہنا شروع کر دیں، الحمدللہ کہنا شروع کر دیں، اللہ اکبر کی تسبیحات کریں، اللہ کا ذکر کریں، اس کا شکر کریں، کیونکہ اس نے ہمیں عطا کیا ہے، عطا کرنے والا ہے، تو جو عطا کرے اس کی تسبیح لازم ہے، فرض ہے۔ ہم اترانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ حسن کی خوبی دیتا ہے، حسن عطا کرتا ہے تو حسن پر اترانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ علم کی خوبی دیتا ہے تو علم پہ اترانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ جو کچھ بھی عطا کرتا ہے تو خوش نصیب وہ اس کے بندے ہیں جو ہر عطا پر سجدہ شکر ادا کرتے ہیں اور اس کا ذکر کرتے ہیں، ذکر کرنے کا حق ادا کرتے ہیں۔ ہم تو انسان ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن جنگل میں سے گزر رہے تھے تو ان کے دل میں ایک بات آئی، فخر آیا کہ میں اس وقت اللہ کا نبی ہوں اور سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہوں۔ اللہ پاک تو علیم بذات الصدور ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ تمہیں اس بات پر فخر ہے کہ تم سب سے زیادہ میرا ذکر کرتے ہو، میں تمہیں سناؤں میرا ذکر کتنا ہوتا ہے۔
عرض کی مولا سنا دیجئے۔ اللہ پاک نے پورے جنگل کے مخلوقات کو حکم دیا کہ بلند آواز سے میرا ذکر کرو۔ سارے مخلوقات، درخت، پتھر، پہاڑ، دریا، پانی، جو کچھ بھی جنگل میں تھا، جانور، نباتات، حیوانات، سب نے بلند آواز سے اللہ تعالیٰ کا ذکر شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو حیران ہو گئے۔ پھر فرمایا موسیٰ اور دکھاؤں؟ عرض کی مولا اور دکھا دے۔ آگے ایک نہر جاری تھی، اللہ پاک نے فرمایا جو آپ کے ہاتھ میں عصا ہے، عصائے کلیمی، اس کو پانی کے اوپر مارو۔ آپ نے وہ عصا پانی کے اوپر مارا تو اندر سے ایک پتھر نکلا، وہ پتھر بھی اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ پھر فرمایا اس پتھر کے اوپر ڈنڈا مارو۔ جب پتھر کے اوپر عصا مارا وہ پھٹا اور اس کے اندر سے ایک چھوٹا سا سبز رنگ کا کیڑا نکلا، اور وہ کیڑا بھی اللہ رب العزت کے ذکر میں مصروف تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کیڑے سے پوچھا کہ تو اس پتھر کے اندر رہتا ہے، یہاں بھی تجھے رزق ملتا ہوگا، زندگی کے لیے رزق ضروری ہے، کھانا پینا ضروری ہے، کھانے پینے کو ملتا ہوگا۔ تو اس کیڑے نے کہا کہ اللہ کے نبی، اس پتھر کے اندر بھی میرا مولا مجھے کھانے پینے کے لیے عطا کرتا ہے، رب العالمین ہے، لیکن میں اس ڈر سے نہیں کھاتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہاں تو کرتا کیا ہے اس پتھر کے اندر؟ تو اس کیڑے نے کہا کہ اللہ کے نبی ہر وقت اپنے رب کا ذکر کرتا، اللہ کی عطاؤں پر اس کا ذکر کرتا ہوں، اس کی تسبیح کرتا ہوں، اس کی حمد کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تجھے کھانے پینے کو بھی ملتا ہے؟ تو عرض کی کھانے پینے کو ملتا ہے، مگر اس ڈر سے میں نہیں کھاتا کہ کہیں کھانے پینے کے مصروف ٹائم میں مجھے موت نہ آ جائے، ایسا نہ ہو کہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو کر مجھے موت آئے۔ میری آرزو ہے، میں اس بات کا حریص ہوں کہ مجھے جب موت آئے تو میری زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو، اس لیے میں ہر وقت اللہ کا ذکر زبان پہ جاری رکھتا ہوں کہ پتہ نہیں کس گھڑی موت آ جائے۔ ایک چھوٹا سا کیڑا جو پتھر کے اندر بند ہے، جہاں نہ اس کو کوئی ہدایت سمجھانے والا، نہ اس کے پاس کوئی نبی ہے، نہ کتاب ہے، نہ کوئی اور استاد ہے، وہ اس بات کو جانتا ہے، اور جن کو یہ سب کچھ عطا ہو گیا، علم کے ڈھیر عطا ہو گئے، قرآن جیسی عظیم کتاب عطا ہو گئی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جیسے نبی عطا ہو گئے، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم عطا ہو گئے، ہم بے خبر ہیں اس بات سے کہ ہماری موت آئے تو کس حالت میں آئے۔ کبھی بھی ہم نے یہ سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ زبان پہ خدا کا ذکر جاری نہ ہو تو ہماری موت آ جائے؟ کبھی سوچا؟ اے کاش کہ ہم بھی سوچ لیں کہ اللہ کا ذکر ہم پر کتنا ضروری ہے، اللہ کی حمد ہر گھڑی کتنی ضروری ہے، اس لیے کہ ہم تو سلامت ہی اس کے رب ہونے کی وجہ سے ہیں، اس کی ربوبیت کے فیض سے سلامت ہیں۔ اگر اس کا فیض ایک لمحے کے لیے بھی رک جائے، نہ ملے، تو ہم تو یہیں پہ فنا ہو جائیں، کچھ بھی نہ رہے۔ تو جب وہ ہماری طرف ہر وقت اس کی توجہ ہے، ہم کبھی بھی اس کو بھولے ہوئے نہیں ہیں، اس کی یاد میں ہیں، اس کی نگاہ میں ہیں، اس کی تربیت میں ہیں، اس کی پرورش میں ہیں، اس کی فکر میں ہیں، اس کی عطاؤں کے جھرمٹ میں ہیں، کوئی ایک عطا نہیں، لاکھوں عطاؤں کی جھرمٹ میں ہے ہر گھڑی، تو پھر ہم پر کتنا ذکر فرض ہو جاتا ہے، کتنی تسبیح فرض ہو جاتی ہے۔ ہم دنیا کے کاموں میں تو فکر میں لگے رہتے ہیں کہ ہائی یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ اے کاش کہ ہمیں سب سے زیادہ فکر یہ ہو جائے کہ ہماری زبان کبھی بھی ذکر خدا سے غافل نہ ہو، ہر گھڑی ذکر خدا ہو، اور ہماری زبان ہو، ذکر خدا ہو، ہماری نظریں ہوں۔ اور یہ عرض کر دوں کہ ذکر صرف زبان سے نہیں ہوتا، ذکر آنکھوں سے بھی ہوتا ہے، ذکر کانوں سے بھی ہوتا ہے، ذکر دل سے بھی ہوتا ہے، ذکر ہاتھوں سے بھی ہوتا ہے۔ جب ہر عضو کو اس کے دیے ہوئے، ہر عضو کو، ہر نعمت کو اس کی رضا کے لیے استعمال کریں گے، اس کی محبت میں استعمال کریں گے،
اور اس کی چاہتوں میں استعمال کریں گے، جیسے وہ چاہتا ہے ویسے استعمال کریں گے، تو انشاءاللہ الکریم ہمارا ہر عضو اس کی تعریف کرے گا۔ آنکھیں اگر اس کی محبت، اس کی چاہت کو دیکھیں گی تو آنکھوں سے بھی خدا کا ذکر ہوگا، زبان سے بھی خدا کا ذکر ہوگا، کانوں سے بھی خدا کا ذکر ہوگا۔ اگر ہم غلط نہیں سنیں گے کچھ بھی زندگی بھر، اچھا سنیں گے، جو وہ سنانا چاہتا ہے وہ سنیں گے، جو وہ دکھانا چاہتا ہے وہ دیکھیں گے، جو وہ کروانا چاہتا ہے وہ کریں گے، جس طرف وہ لے جانا چاہتا ہے اس طرف ہمارے قدم اٹھیں گے، تو پھر ہر گھڑی ہمارا پورا جسم جو ہے وہ اس کا ذکر کرے گا۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ خاموشی بھی ایک اللہ کی عبادت ہے، الصمت عبادت، خاموشی بھی اللہ کی عبادت ہے۔ کس لیے؟ کہ ہم زبان کو غلط استعمال نہیں کر رہے، اس کو بند کر کے رکھا ہوا ہے، اس خوف سے کوئی بات غلط نہ منہ سے نکل جائے، اس لیے زبان کو چپ رکھا ہے۔ تو یہ بھی عبادت ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اللہ کا ذکر سب سے بڑھ کر لازم کس لیے ہے؟ کہ وہ بے لوث عطا فرمانے والا ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، اس لیے اس کا ذکر فرض ہے۔ تو یہاں سے پھر ہمیں اللہ پاک کی طرف سے ایک بہت بڑا پیغام ملتا ہے کہ ہر وہ ہستی لائق حمد ہے، ہر وہ ہستی اللہ کے بندوں میں سے ہر وہ بندہ لائق تعریف، لائق ذکر ہے، لائق حمد ہے، اس کی تعریف کی جائے کہ جو عطا کرنے والا ہے، جو اللہ کی سنت ربوبیت کو ادا کرنے والا ہے، جو رب بن جاتا ہے، اللہ کی مخلوق کا رب بن جاتا ہے، اور جس کے لیے رب بن جاتا ہے اس پر فرض ہے کہ اس کی تعریف کرے، اس کا ذکر کرے۔ جیسے والدین کو بھی اللہ پاک نے رب فرمایا، اولاد سے فرمایا کہ والدین تمہارے رب ہیں، ان کے لیے دعا کیا کرو کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، ربی اے میرے رب، ارحمہما ان دونوں پہ رحم فرما، کما جیسے، ربیا ان دونوں نے مجھے پالا، بے لوث میری تربیت کی، نی مجھے، ربیا ان دونوں نے پالا، نی مجھے، صغیرہ بچپن میں، یہ دونوں میرے رب بن گئے، ربیا یہ دونوں میرے رب بن گئے، صغیرہ بچپن میں، تو بھی ان پہ رحم فرما۔ اور یہ دعا فرض ہے اولاد پر، فرض کہ ہر نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے والدین زندہ ہوں وہ تو ان کی خدمت کریں، اطاعت کریں، جن کے والدین زندہ نہ ہوں تو وہ کس طرح کریں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کے لیے دعا کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، تو یہ بھی خدمت کے برابر ہو جاتی ہے۔ اور حضور نے یہاں تک فرمایا کہ جو اپنے والدین کے لیے یہ دعا نہیں کرتا ان کے وصال کے بعد، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، ان کے وصال کے بعد یہ دعا نہیں کرتا تو اس کا شمار فاسقین میں ہوگا، نعوذ باللہ، فاسقوں میں ہوگا، کہ وہ نافرمان لکھا جائے گا والدین کا کہ اس نے والدین کے لیے دعا نہیں کی۔ اس لیے لازم کر لیں کہ ہر نماز کے بعد یہ جملہ ضرور کہنا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، ایک بار کہہ لیں، 3 بار کہہ لیں، 7 بار کہہ لیں، جتنا بھی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ تو والدین کی اطاعت کیوں فرض ہے اللہ کے بعد؟ اللہ پاک نے اپنی اطاعت کے بعد جو مقام رکھا ہے وہ کس کا رکھا ہے؟ وہ والدین کا رکھا ہے، کہ اپنی توحید کا حکم دینے کے بعد وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، آگے پھر باقی رشتے آتے ہیں، ذی القربیٰ والیتامىٰ والمساکین، کہ آپ کے رب نے یہ حکم دیا ہے، قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم کیوں دیا؟ اس لیے کہ والدین بھی اللہ کے بعد ہر بندے کا رب ہے، تو جو رب ہے اس کی تعریف لازم ہے، اس کی اطاعت لازم ہے، اس کی حمد لازم ہے، اس کی فرما برداری لازم ہے۔
اس کے ساتھ احسان کرنا لازم ہے۔ تو سب سے بڑا رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور اس اللہ کی ربوبیت کو پہچاننے کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر اللہ کی محبت کو پہچاننا چاہتے ہو تو اپنی ماں کی محبت کو دیکھو کہ ماں تم سے کتنی محبت کرتی ہے، تمہارا رب 70 ماؤں کی محبت کے برابر محبت کرتا ہے، یعنی ماں سے 70 گنا زیادہ تم سے پیار کرتا ہے۔ تو رب کی تعریف اس کی ربوبیت کے حساب سے، والدین کی تعریف، والدین کا ذکر اطاعت و فرما برداری ان کی ربوبیت کے اعتبار سے۔ تو یہ ایک قاعدہ ملا، قانون ملا کہ تعریف اس کی ہوگی جو عطا کرنے والا ہے، جو عطا کرنے والا ہے اس کی تعریف ہوگی۔ تو اب ہم الحمد اس لفظ کے معنی سے، اس کا معنی ہے اللہ کی تعریف۔ ہم دیکھتے ہیں، پورا قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں اللہ رب العزت کے بعد سب سے زیادہ تعریف کے لائق اللہ رب العزت کی بتائی ہوئی عظمتوں کے وسیلے سے، اللہ تعالیٰ کے بتانے سے ہمیں پتہ چلتا ہے، قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کے بعد سب سے زیادہ تعریف کے لائق کون ہے، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس حمد سے ریلیٹ 2 نام دیے، خود نام رکھے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ نام پیدا کرنے کے بعد نہیں رکھے، انسان بنانے کے بعد نہیں رکھے، بلکہ ازل سے یہ صفات عطا کر کے پہلے یہ صفات عطا فرمائی اور اس کے بعد ساری کائنات میں اس کا ڈنکا بجا دیا کہ میرا ایک بندہ، صرف ایک بندہ ایسا ہے جو سب سے اولا و اعلیٰ ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک نے قرآن میں ہمیں بتایا کہ میری حمد کے اعتبار سے، اور حمد کس کی ہونی چاہیے اس سلیقے کے اعتبار سے، میں نے اپنے مصطفیٰ کو 2 نام دے دیے ہیں ازل سے۔ آمنہ کی گود میں آنے کے بعد نہیں، سلام اللہ تعالی علیہ، ازل سے جب کسی چیز کو بھی پیدا نہ کیا تھا، اور الرحمن علم القرآن کی ڈیوٹی ادا کی تھی، پھر خلق الانسان بعد میں ہوا تھا، جب رحمان بن کر قرآن سکھا رہا تھا، اس گھڑی میں نے اپنے اس محبوب کو، اپنے اس بندے کو، اپنے اس رسول کو، آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نام عطا کر دیے تھے، ایک ہے احمد اور دوسرا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب احمد کا مطلب کیا؟ احمد بھی حمد سے بنا اور محمد بھی حمد سے بنا۔ احمد صرف حضور کا نام ہے اور اس کائنات میں کسی کا نام نہیں، اللہ پاک نے رکھا۔ اور محمد بھی صرف حضور کا نام ہے، کسی اور کا نام نہیں۔ احمد کا مطلب کیا؟ احمد اس کو کہتے ہیں جو ازل سے ابد تک خدا کی حمد کرنے والا، پوری کائنات سے بڑھ کر خدا کی حمد کرنے والا، اس کو احمد کہتے ہیں۔ اور احمد کس کا نام ہے؟ احمد نبی آخر الزمان خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے، ازل سے ابد تک، کہ سب سے پہلے جس نے خدا کی حمد کی ہے، خدا کی حمد کا افتتاح جس نے کیا ہے، خدا کے ذکر کا، خدا کے سجدے کا افتتاح جس نے کیا ہے، وہ احمد ہے۔ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ سب سے پہلا سجدہ فرشتوں نے کیا ہے، یا سب سے پہلا سجدہ اللہ کی بارگاہ میں آدم نے کیا ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ قرآن ہمیں کہتا ہے، قرآن کریم کی آیت ہمیں بتاتی ہے کہ قل انی امرت ان اکون اول من اسلم،
کہ اے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو بتا دیجئے، قل، آپ ان کو بتا دیجئے، انی امرت، بے شک مجھے حکم دیا گیا، مجھے میرے رب نے حکم دیا، ان اکون، کہ میں ہو جاؤں، اولا، سب سے پہلا، من اسلم، جس نے اللہ کے آگے سر جھکایا، یعنی سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے والا کون ہے؟ وہ نور احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے سجدے کی ابتدا کرنے والا۔ اللہ پاک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو سب سے پہلے اپنے نور سے پیدا کیا اور پھر اس نور کو اپنی تسبیح میں مصروف کر دیا۔ وہ نور ہزاروں برس تک اللہ کی تسبیح کرتا رہا، حمد و ثنا کرتا رہا۔ تو اللہ کی حمد و ثنا کس نے شروع کی؟ جس کو خدا نے سب سے پہلے اپنے رب ہونے کا فیض دیا۔ تو سب سے پہلے اللہ نے جب نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب بن گیا، اور اس رب ہونے کے ناطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نے سب سے پہلے اللہ کی تسبیح شروع کر دی، اللہ کا ذکر شروع کر دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ازل سے، فاذکرونی اذکرکم، کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو فرما دیں کہ جب تم میرا ذکر کرو گے میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یہ لازم ہے کہ جب بندہ خدا کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ لجپالی فرماتے ہیں، اس بندے کا ذکر خود کرتے ہیں۔ تو ازل سے جس نے ذکر کیا خدا کا اور ابد تک ذکر خدا میں مصروف رہے گا، اور اس کا ذکر ایک لمحے کے لیے بھی بند نہیں ہوتا، رکتا نہیں، وہ کون ہے؟ وہ احمد ہے، حضور علیہ السلام احمد ہے۔ تو پیچھے ہم نے قاعدہ سیکھا کہ ذکر کون کرتا ہے؟ رب کا ذکر کون کرتا ہے؟ جس کو عطا ہوتا ہے، جس کو عطا ہوتا ہے وہ ذکر کرتا ہے، جس کو عطا ہوتا ہے، ملتا ہے رب کی بارگاہ سے، اس پر فرض ہے ذکر کرنا اور حمد کرنا۔ تو جب ازل سے حضور علیہ السلام کے نور نے اللہ کا ذکر سٹارٹ کیا، شروع کیا، اور ازل سے حضور اللہ کے ذکر میں مصروف ہیں، تو خدا کی قسم یہ حقیقت سامنے آئی کہ ازل سے اللہ تعالیٰ حضور کو نواز رہا ہے، عطا فرما رہا ہے۔ ازل سے حضور اللہ کی عطاؤں میں ہے، اور جتنی بڑی عطا ہوتی ہے اتنا ہی اعلیٰ ذکر ہوتا ہے۔ جس پر جتنی بڑی عطا ہوتی ہے پھر اس کا ذکر بھی تو اتنا اعلیٰ ہوگا۔ جتنی بڑی عطا ہوگی، جتنی اعلیٰ عطا ہوگی، تو لینے والا جو ہے، جو مالک سے لینے والا ہے، وہ بھی تو اتنا ہی اعلیٰ ہوگا، اور جتنا اعلیٰ لینے والا ہوگا اتنا ہی اس کا ذکر اعلیٰ ہوگا۔ چونکہ حضور علیہ السلام کا ذکر سب سے اعلیٰ ہے، جو ذکر حضور کرتے ہیں وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ سب سے اعلیٰ کس لیے؟ کہ حضور خود سب سے اعلیٰ ہیں۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے، کہ حضور کا ذکر اس لیے اعلیٰ ہے کہ حضور سب سے اعلیٰ ہیں۔ جب حضور سب سے اعلیٰ ہیں، حضور سب سے اعلیٰ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم پر اللہ تعالیٰ کی عطائیں سب سے اعلیٰ ہیں، اور وہ ساری اعلیٰ سے اعلیٰ عطائیں ہمارے سامنے ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ایسی عطائیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی ہیں اللہ کی بارگاہ سے کہ جبریل بھی دم توڑ گئے وہاں جا کے۔ جبریل نے بھی کہہ دیا حضور اس سے آگے جو عطائیں ہیں، سدرۃ المنتہا تک تو فرشتوں کی پہنچ ہے، فرشتے سدرۃ المنتہا تک تو اللہ کی عطاؤں کی جھولی بھر سکتے ہیں، مگر اس سے آگے صرف ایک ہی بندے کے لیے عطائیں ہیں، سدرہ سے لے کے لامکان تک۔ وہ کون ہے؟ وہ احمد مجتبی ہے۔ تو جتنی عطائیں حضور کو ملی ہیں اتنا ہی حضور علیہ السلام کا ذکر اعلیٰ ہے، اعلیٰ ہے، کوالٹی والا ہے۔ ایک کوانٹٹی ہوتی ہے، کوالٹی ہوتی ہے، اور ہمیشہ اعلیٰ چیز وہ ہوتی ہے جس کے اندر اعلیٰ کوالٹی ہوتی ہے۔ کوانٹٹی اعلیٰ نہیں بناتی، تعداد کم بھی ہو، تعداد کم بھی ہو اور کوالٹی اعلیٰ ہو تو وہ مہنگی چیز ہوتی ہے۔
اور تعداد زیادہ بھی ہو، کوالٹی کم ہو تو وہ سستی چیز ہوتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام پر اللہ کی عطاؤں کی کوالٹی بہت اعلیٰ کہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، تو جتنی کوالٹی اعلیٰ ہے اللہ کی عطاؤں کی، اتنی ہی حضور علیہ السلام کی حمد خدا کی بارگاہ میں اعلیٰ سے اعلیٰ ہے۔ تو احمد وہ ہے جو ازل سے ابد تک اللہ کی تعریف کر رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ ازل سے ابد تک اللہ رب العزت کی حمد جس کی زبان پر جاری ہے، اور اس کو احمد کہتے ہیں کہ جس نے اس کائنات میں سب سے بڑھ کر اللہ کی حمد۔ اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی اللہ پاک نے نام رکھا۔ تو محمد کس کو کہتے ہیں؟ کہ وہ ہستی جس کی اللہ تعالیٰ خود ازل سے ابد تک تعریف کر رہا ہے اور ذکر کر رہا ہے۔ ازل سے ابد تک اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جس کی تعریف جاری ہے، جس کا ذکر جاری ہے۔ تو یہ کس بیس پر کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، کہ تم میرا ذکر کرتے جاؤ میں تمہارا ذکر کرتا جاؤں گا۔ اب حضور علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ ازل سے کر رہا ہے، اور اس کی گواہی قرآن میں موجود ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے سارے فرشتے ہر گھڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ فرشتے تو انسانوں سے پہلے اللہ پاک نے پیدا فرما دیے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ ازل سے حضور پر درود پڑھ رہا ہے کہ جس گھڑی اللہ تعالیٰ نے حضور کو حکم دیا کہ میری بارگاہ میں سر جھکاؤ، سجدہ کرو، ادھر حضور نے اللہ کے ذکر کی ابتدا کی، نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ذکر کی ابتدا کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہ احمد ہے، احمد بن گئے۔ پہلے صفت عطا کی، پھر نام رکھا، اور جب پھر فرمایا کہ اب بے شک اللہ رب العزت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ رہا ہے، اسی لمحے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا شروع کر دیا۔ تو ازل سے جب اللہ تعالیٰ نے حضور پر درود پڑھنا شروع کیا تو پھر حضور کا نام محمد رکھ دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کا نام محمد رکھ دیا۔ تو محمد کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کی تعریف اور جس کا ذکر ازل سے رب تعالیٰ کر رہا ہے، ہر گھڑی کر رہا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی کر رہا ہے اور ابد تک کرتا رہے گا۔ اور اس ذکر میں ہاں یہاں پر ایک قابل غور نقطہ ضرور عرض کرنا چاہوں گی کہ ہم نے سورہ رحمان میں جو آیت پڑھی کہ کل من علیہ فان، کہ اس کائنات کی ہر چیز فانی ہے، فنا ہو جائے گی، ایک گھڑی آئے گی، قیامت میں ایک گھڑی آئے گی کہ اس کائنات کی ہر چیز فنا ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس گھڑی ہر چیز فنا ہو جائے گی اس گھڑی یبقا باقی رہے گا، وجہ ربی کا، سبحان اللہ، آپ کے رب کی ذات، آپ کے رب کی ذات باقی رہے گی، ذوال جلال والاکرام، جو بڑے جلال والا اور احسان والا ہے، احسان کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر جب یہ آیت مبارکہ پڑھی اور اس کی گہرائی میں غوطہ زن ہونے کی کوشش کی تو سمجھ آئی کہ اللہ پاک یہ بھی فرما سکتے تھے کہ یبقا یعنی باقی رہے گی میری ذات، اللہ باقی رہے گا، یا رب باقی رہے گا، رب العالمین باقی رہے گا، نہیں، فرمایا وجہ ربی کا، آپ کے رب کی ذات باقی رہے گی۔ تو رب کس کو کہتے ہیں؟ عطا کرنے والے کو۔ اللہ پاک نے کیا پیغام دیا
دوستوں ذرا غور کریں کہ وہ گھڑی، فانی گھڑی جس میں ہر چیز فنا ہو جائے گی، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی ذات اس وقت بھی قائم ہوگی، باقی ہوگی، سوائے خدا کے ہر چیز فنا ہو جائے گی، آپ کا رب باقی ہوگا، آپ کے رب کی ذات باقی ہوگی۔ تو رب کس کو کہتے ہیں؟ عطا کرنے والا، عطا کرنے والا۔ فرمایا رب تعالیٰ نے کیا، ہمیں بتایا کیا رب تعالیٰ نے ہمیں، کہ جب ہر چیز فانی ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، اس گھڑی مصطفیٰ کو عطا کرنے والا رب اس گھڑی بھی عطا کر رہا ہوگا، مصطفیٰ کو اس گھڑی بھی عطا کر رہا ہوگا۔ اور وہ عطا کیا ہوگی؟ وہ عطا یہی ہوگی کہ رب کا ذکر کرنے والی تو ہر مخلوق اس گھڑی فنا ہو جائے گی۔ محمد کس کو کہتے ہیں؟ جان لیجیے اب، محمد کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس گھڑی ہر چیز، رب کی حمد کرنے والی ہر چیز تو فنا ہو جائے گی، مگر مصطفیٰ کا ذکر کرنے والا خدا اس وقت بھی قائم ہوگا۔ پھر سمجھ کیا آئی کہ ایک گھڑی آئے گی جب رب کا ذکر تو رک جائے گا، اس لیے کہ رب کا ذکر کرنے والی ہر چیز فنا ہو جائے گی، حتیٰ کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فنا ہوگی اس گھڑی، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، رسول ہیں، ان کو بھی فنا ہوگی، ہر چیز رب کا ذکر کرنے والی تو فنا ہو جائے گی، مگر مصطفیٰ پر درود بھیجنے والا رب اس گھڑی بھی درود بھیج رہا ہوگا، تو مصطفیٰ کے ذکر کو فنا نہیں ہوگی، خدا کے ذکر کو روک دیا جائے گا، مگر مصطفیٰ کا ذکر اس گھڑی بھی نہیں رکے گا۔ محمد اس کو کہتے ہیں جس کا ذکر فنا کے وقت بھی نہیں رکے گا، محمد اس کو کہتے ہیں، اور جس کی تعریف سب سے بڑھ کر خدا کرتا ہے، جس کی تعریف سب سے بڑھ کر خدا کرے اس کو محمد کہتے ہیں۔ اب جس کی تعریف کی جائے، مفعول کا صیغہ، فاعل تو کہتے ہیں نا حامد، تعریف کرنے والا، اس سے مبالغہ بنا احمد، سب سے بڑھ کر تعریف کرنے والا، ساری کائنات سے بڑھ کر تعریف کرنے والا، وہ بھی حضور کا نام۔ حامد فاعل ہے، محمود مفعول ہوگا، لیکن اللہ پاک نے محمود اپنا نام رکھا، جس کی تعریف کی جائے، جس کی حمد کی جائے، محمود، اور حضور علیہ السلام کو محمود بھی نام دیا، لیکن محمد بھی نام رکھا، اللہ تعالیٰ نے رکھا، خود ازل سے رکھا۔ تو میں عرض کروں گی کہ محمود کا مطلب ہے جس کی حمد کی جائے، جس کی حمد کی جائے، اور محمد اس کو کہتے ہیں جس کی سب سے بڑھ کر حمد کی جائے۔ تو ان دونوں ناموں کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو محمود حضور اس وقت ہوتے ہیں، محمود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہوتے ہیں جب ساری کائنات حضور پر درود پڑھتی ہے، جب خربوں فرشتے حضور پر درود پڑھتے ہیں، اربوں مومن حضور پر درود پڑھتے ہیں، اور درخت، چرند، پرند، پانی، حیوانات، نباتات سب حضور پر درود پڑھتے ہیں۔ کل کائنات جب حضور پر درود پڑھتی ہے، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ حضور پر درود پڑھتے ہیں، اس وقت حضور محمود ہوتے ہیں۔ اور جس گھڑی حضور کا رب حضور پر درود پڑھتا ہے، ازل سے ابد تک کے لیے، جب اللہ مصطفیٰ پر درود پڑھتا ہے تو خدا کی قسم اس وقت مصطفیٰ محمود نہیں ہوتے، اس وقت محمد ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محمد کی ڈیفینیشن اب ہمیں سمجھ آئی کہ احمد بھی مبالغہ کا صیغہ ہے، حمد میں ساری کائنات سے بڑھ کر حمد کرنے والا، اور محمد بھی مبالغہ کا صیغہ ہے کہ جس کی تعریف، جس کا ذکر، جس پر درود ہر گھڑی رب تعالیٰ پڑھتا ہے، اور فنا کی گھڑی میں بھی وہ درود رکے گا نہیں، وہ چلتا رہے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب میں نے عرض کیا کہ حمد وہی کرے گا، ذکر وہی کرے گا جس کو عطا ہوگا۔ کس کا کرے گا؟ جس نے عطا کیا، اس کا شکر ادا کرے گا، شکریہ ادا کرے گا۔
اور محمد جب ہم حضور علیہ السلام کا اسم محمد، اس کی عظمتوں کو دیکھتے ہیں تو اس میں تو اللہ تعالیٰ حضور کا ذکر کر رہا ہے، اللہ حضور کا ذکر کر رہا ہے، تو پھر ذکر تو اس کا ہوتا ہے جو کچھ عطا کرتا ہے۔ تو یہاں پر پھر معنی کیا ہوا، مفہوم کیا ہوا کہ اللہ کو تو کوئی عطا نہیں کر سکتا، اللہ تو خود عطا کرتا ہے۔ یہاں پر مفہوم کیا ہوا کہ حضور علیہ السلام اللہ کی حمد کا سب سے بڑا وسیلہ ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد کا سب سے بڑا وسیلہ ہے، اللہ کے ذکر کا سب سے بڑا وسیلہ ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ عالم ہے رب کو پہچاننے والا، اور عالم ہے، عالم کا مطلب نشانی بھی ہے، جہان بھی ہے، کہ جس کے ذریعے سے اللہ کی پہچان ہو۔ تو اس کائنات کو اللہ پاک نے بھرا ہوا اپنی نشانیوں سے، اور ہر نشانی اللہ کی پہچان کا وسیلہ ہے۔ ہمارا جسم لے لیں، انسان سب سے بڑی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی پہچان کی، اور انسانوں میں اور پوری کائنات میں سب سے بڑا اللہ کی پہچان کا وسیلہ کون ہے؟ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور محمد اس لیے ہے کہ حضور اللہ کی حمد کا سب سے بڑا وسیلہ ہے، حضور اللہ کی پہچان کا سب سے بڑا وسیلہ ہے، حضور کی ذات اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے جب ہمیں حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر گھڑی درود بھیجا کرو اور کثرت سے سلام پیش کیا کرو۔ تو پھر ہمیں حضور کے درود پر کیوں لگایا؟ ہمیں کیوں فرمایا کہ 24 گھنٹے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرو؟ حالانکہ ذکر تو اس کا کرنا ہے جو عطا کرتا ہے۔ ہائے ہائے، سمجھیے ذرا، کچھ لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں کہ حضور سے کیوں مانگتے ہو، خدا دیتا ہے، حضور نہیں دے سکتے، ان سے دعا کیوں کرتے ہو، ان سے شفاعت کیوں مانگتے ہو، ان سے خیرات کیوں مانگتے ہو؟ لیکن یہاں دیکھیں اللہ پاک ہمیں فرما رہے ہیں کہ 24 گھنٹے میں میری فرض نمازیں تو 5 ہیں جن کا ٹائم صرف 2 گھنٹے بنتا ہے، کم و بیش 2 گھنٹے میری فرض نماز ادا کرنی ہے، اور 24 گھنٹے جو عمل کرنا ہے تم نے وہ میرے مصطفیٰ کا ذکر کرنا ہے، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے۔ صلو علیہ، درود پڑھو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وسلموا تسلیما، اور کثرت سے سلام بھی پیش کرتے رہو۔ اور یہاں ہم نے سیکھا کیا ہے کہ ذکر اس کا کرنا ہے جو عطا کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے مصطفیٰ کا ہر گھڑی ذکر کرو، ہر گھڑی ذکر کرو، ہر گھڑی درود پڑھو، کبھی درود پڑھو، کبھی سلام کرو، کبھی درود پڑھو، گویا ہر وقت میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں مصروف رہو۔ تو پھر ذکر تو مولا اس کا کرنا ہے جو عطا کرنے والا ہے۔ تو پھر مولا پاک نے کیا ہمیں کلیہ دیا کہ میرا ذکر اس لیے فرض ہے کہ میں عطا کرنے والا ہوں، تو اتنا ہی میرے مصطفیٰ کا ذکر بھی فرض ہے، ہر گھڑی فرض ہے، خود بھی کرتا ہوں، تم سے بھی کرواتا ہوں۔ تو پھر خود ہی جان جاؤ کہ میرا مصطفیٰ کتنا عطا کرنے والا ہے، میرا محمد کتنا عطا کرنے والا ہے۔ جو کچھ بھی دیتا ہوں عطا میں کرتا ہوں، مگر بانٹتا میرا مصطفیٰ ہے۔ تمہیں ایمان ملا اس کے صدقے، تمہیں قرآن ملا اس کے صدقے، تمہیں رمضان ملا اس کے صدقے، حتیٰ کہ تمہیں رحمان ملا اس کے صدقے، شب قدر ملی اس کے صدقے، اتنی بڑی بڑی خیرات عطا کر دی، اور تمہیں حسین ملا اس کے صدقے، حسین بھی ملا تو اس کے صدقے، مولا علی ملا اس کے صدقے، سیدہ فاطمہ ملی اس کے صدقے علیہ الصلاۃ والسلام، سیدہ زینب ملی اس کے صدقے۔ اتنی عطائیں جس کے صدقے سے، جس کے وسیلے سے اللہ پاک نے دے دی، وہ محمد ہے، اور تم پر فرض ہے کہ ہر گھڑی اس کی تعریف کرو، اور جتنی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرو گے تو جان جاؤ کہ وہ میرا ہی ذکر ہوگا۔ ورفعنا لک ذکر کی تفسیر جب حضور نے پوچھی اللہ تعالیٰ سے کہ جبرائیل میرے رب سے پوچھ کے آؤ کہ ورفعنا لک ذکر کی تفسیر کیا ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا
کہ اذا ذکر تو ذکر تمائی، کہ میرے حبیب اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ جب میرا ذکر ہوگا ساتھ تیرا ذکر چلے گا۔ محمد وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس کا ذکر کے بغیر اللہ اپنے ذکر کو مکمل نہیں فرماتا، قبول نہیں فرماتا۔ اللہ پاک فرماتے میرے مصطفیٰ کے ذکر کے بغیر میرا ذکر انکمپلیٹ ہے، نامکمل ہے، حالانکہ وہ اس چیز کا محتاج تو نہیں۔ تو حضور کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ جوڑ کر بتا دیا کہ محمد وہ ہے جس کا ذکر خدا کے ذکر کے ساتھ ساتھ چلے گا۔ کیوں چلے گا؟ کہ یہ دونوں عطا کرنے والے ہیں، خدا بھی عطا کرنے والا ہے اور مصطفیٰ بھی عطا کرنے والا ہے۔ ذکر ہونا ہی اس کا جو عطا کرنے والا ہو، ذکر ہونا ہی اس کا ہے جو عطا کرنے والا ہے۔ تو خدا اسی حقیقت کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم حدیث پاک میں بیان فرماتے ہیں کہ ان اللہ معطی وانا قاسم، اور ایک جگہ پر یہ روایت وانما انا قاسم واللہ یعطی، کہ بے شک میں تقسیم کرتا ہوں، میرا خدا عطا کرتا ہے۔ تو جو خدا سے سب سے بڑھ کر لے کر سب سے بڑھ کر عطا کرتا ہے اس کو محمد کہتے ہیں، اور اسی پر درود پڑھنا ہر وقت فرض ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی عطائیں بھی ہمیں الحمدللہ رب العالمین میں نظر آ رہی ہیں، اللہ کی عطائیں بھی نظر آ رہی ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطائیں بھی نظر آ رہی ہیں، اللہ کی عظمتیں بھی نظر آ رہی ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں بھی نظر آ رہی ہیں۔ قرآن کی یہ سب سے پہلی آیت ہے جو خدا کی قسم اللہ کی حمد بھی ہے اور رب کی عزت کی قسم یہ مصطفیٰ کی نعت بھی ہے، یہ حضور کی نعت بھی ہے۔ اس آیت مبارکہ سے ہمیں رب کا رشتہ بھی پتہ چل رہا ہے، اللہ کریم کا رشتہ بھی معلوم ہو رہا ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ بھی معلوم ہو رہا ہے۔ بات فقط سمجھنے کی ہے، دلوں سے حسد بغض کے پردے اٹھا کر قرآن کھولیے، پہلی آیت ہی تمہیں بتا دے گی کہ شان مصطفیٰ کیا ہے، پہلی آیت ہی تمہیں بتا دے گی کہ خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، اور مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جب اللہ پاک نے ہمارے اوپر نماز میں سلام فرض کیا، اتحیات کے اندر فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، یہ جملہ بولو گے تو پھر تمہاری نماز قبول ہوگی، مکمل ہوگی اور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ ہم جہاں سے پکاریں وہی وہ سنیں، ایسی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام، ہم جہاں سے بھی مانگیں وہی وہ جولیاں بھرے، ایسی اعلیٰ عطاؤں پہ لاکھوں سلام۔ کہ ہم مدینہ جا کر سلام کرنا، ہم یہ نہیں سوچتے کہ مدینہ پاک جا کے حضور کے قدموں میں کھڑے ہو کر سلام کریں گے تو حضور سنیں گے۔ خدا کی قسم ہمارا ایمان ہے اور اس ایمان پر ہماری جان قربان ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر اپنے دل میں بھی حضور کو سلام کرتے ہیں، تو رب کی قسم خدا کے حبیب ہمارا سلام سنتے بھی ہیں اور جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ اور جب حضور کا جواب ملتا ہے تو خدا کی قسم اللہ کی عطاؤں سے جھولیاں بھر جاتی ہیں۔ حضور کا جواب عطا فرما دینا ہی اللہ کی رحمتوں کے خزانے لٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ ہمارا ایمان ہے، قرآن سارے کا سارا، قرآن کی ہر آیت جہاں خدا کی تعریف ہے وہاں مصطفیٰ کی نعت بھی ہے، جہاں اللہ رب العزت کی شان بتاتی ہے وہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی بتاتی ہے۔ اور انشاءاللہ الکریم ہم اس طریقے سے قرآن سیکھیں گے مل کر سارے، کہ قرآن سے ہمیں جہاں عظمت خدا سمجھ آتی ہے وہاں سے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دروازے بھی کھلتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور حضور علیہ السلام کی عطاؤں سے ہر گھڑی ہماری جھولیاں بھری رہیں۔
کبھی بھی اس در سے ہمارا رشتہ ایک لمحے کے لیے بھی ادھر ادھر نہ ہو۔ اللہ پاک سے ہماری التجا ہے مولا ہمیشہ در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی منگتے بنائے رکھنا، فقیر بنائے رکھنا، اس لیے کہ تیری رحمت کی عطا وہی ہے جو در مصطفیٰ سے عطا ہو جائے، جو حضور کے در سے عطا ہو جائے وہی تیری رحمت کی عطا ہے، اور ہم وہی عطا مانگتے ہیں کہ دینے والا تو ہے، عطا فرمانے والا تو ہے، اور بانٹنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ کل انشاءاللہ کلاس کی چھٹی ہوگی، اس لیے کہ کل نانا جان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس پر حاضری کا ارادہ کیا ہے، تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویک میں اناؤنس کریں گے، کیونکہ کالجز بھی کھلنے والے ہیں، پھر ٹائم کا سیٹ کر کے کہ کس ٹائم میں کلاس ہونی چاہیے، تو انشاءاللہ الکریم پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔